بھائی یہ بڑا عجیب رشتہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی آپس کے اندر چاہیں تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اپنے گھر کو جہنم بنا سکتے ہیں۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف عورت کا ہی قصور ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک طرف سے ہی قصور ہوتا ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ بہت سارے ہم نے نوجوان بھی ایسے دیکھے ہیں جو شادی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیوی نہیں لے کے آیا، یہ میں گھر کی مالکہ نہیں لے کے آیا، میں تو یہ نکرانی لے کے آیا ہوں، میں تو یہ گھر کے کام کاج والی لے کے آیا ہوں۔ بلکہ سسرال والے تو بعض اوقات ایسے ہم نے ظلم کرتے دیکھے ہیں، اللہ اکبر، بچیاں روتی ہیں، ارے یہ بھی اپنے ماں باپ کی شہزادی تھی جس طرح تیری بیٹی اپنے گھر کے اندر شہزادی تھی۔ میں ان بڑی ماؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ان ساس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر کے اندر شہزادی ہے، جس طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر کے اندر ماں باپ کے آنگن کے اندر کھیلتی ہے، جس طرح آپ کی بیٹی آپ کی چہیتی ہے، جس طرح آپ کی اپنی بیٹی کے ناز اٹھاتی ہیں، جس طرح آپ اپنی بیٹی کے نخرے اٹھاتی ہیں، جس طرح آپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی اس کے ماں باپ نے بڑے ناز نخرے اٹھائے ہیں، یہ منہ سے بات نکالتی تھی، اس کا باپ اس کو پیش کر دیتا تھا، یہ کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتی، اس کا باپ اسے کپڑے دلا دیتا، یہ کھانے کی ڈیمانڈ کرتی، اس کا باپ اسے کھانا حاضر کر دیتا، کبھی اگر یہ کام نہ کرنا چاہتی اس کا باپ اسے کام نہ کرواتا۔ ارے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ نہ ہو کہ آج یہ تیرے گھر آئی ہے تو اپنی بیٹی کو تو سمجھے یہ میری بیٹی ہے، لیکن اس کو انسان بھی نہ سمجھے۔ ہم نے ایسے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، عید کا دن ہے، سب کی عید ہے، سب کی خوشیاں ہیں، ایک بہو ہے جو سب گھر والوں کے کام بھی کر رہی ہے، جو سب گھر والوں کے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، جو سب گھر والوں کا کھانا بھی بنا رہی ہے، جو صبح نماز سے پہلے اٹھی ہے، صبح نماز سے پہلے اٹھ کے کام ہی کام کر رہی ہے، کام ہی کام کر رہی ہے۔ سارے عید کی نماز پڑھ کے آ گئے، سارے کھانا کھا چکے، سارے اپنے دوستوں کے ہاں چلے گئے، سارے اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے۔ یہی ایک بہو ایسی ہے جس کو ابھی تک کپڑے نئے عید کے پہننے کی توفیق نہیں ہوئی، پھر بھی اپنی ساس کی باتیں سن رہی ہے کہ اس کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا، پھر بھی اپنی ساس کی یہ تانے سن رہی ہے کہ یہ تو کام کی نہیں ہے، پھر بھی اس کو عید والے دن بھی اپنی ساس کے تانے سننے پڑ رہے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ کا واسطہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی جو بہو ہے اس کو بیٹی سمجھا کرو، اپنی بہو کو نکرانی نہ سمجھا کرو، اپنی بہو کو غیر نہ سمجھا کرو۔ جب ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی تو یہ گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جہاں درمیان کے اندر مرد بیچارہ بڑا پیسا جاتا ہے، مرد بیچارے کو بڑی سننی پڑتی ہے۔ لیکن میں ایک بات آج کہہ کے جانا چاہتا ہوں، حضرت پیر صاحب، ہم نے ایسی ایسی عورتیں دیکھی ہیں، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جن ساس نے اپنی بہو کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے اس کے اوپر کوئی ترس نہیں کیا، جس نے اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا، دوسروں کی خاطر اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، ہم نے آخری عمر کے اندر اسی ساس کو بیڈ کے اوپر ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہے، پھر اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو پانی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو ظلم کرتی ہے تو اس ظلم کا بدلہ اس دنیا کے اوپر دے کے جاتی ہے، اس ظلم کے اوپر یہاں دنیا کے اوپر اللہ اکبر، کسی کو ہم نے گردوں کی تکلیف میں مبتلا دیکھا، کسی کو ہم نے کینسر کی تکلیف میں مبتلا دیکھا، کسی کو ہم نے شوگر کی تکلیف میں مبتلا دیکھا۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العالمین فاسق فاجر کو تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ دنیا کے اوپر ظالم کے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں دونوں طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ یہ تم میاں بیوی کا اور بیوی میاں کا لباس ہے، لباس کی پوری پوری حفاظت کی جاتی ہے اور لباس کے بغیر انسان ننگا ہے۔ اسی طریقے سے میاں اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بیوی اپنی میاں کا خیال کرے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، کسی کو ہم نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنا دیا، وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، کسی کو کون سی قوم دے دی، کسی کو رانا برادری سے بنا دیا، کسی کو ڈوگر سے بنا دیا، کسی کو گجر بنا دیا، کسی کو ملک صاحب بنا دیا، کسی کو خان صاحب بنا دیا، کسی کو سید بنا دیا، کسی کو قریشی بنا دیا، کسی کو کون سی قوم سے بنا دیا، کسی کو کون سی قوم سے بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے قومیں بنائی ہیں، کیونکہ بہت ساری لوگوں کے اوپر بہت سارے گھروں کے اندر یہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹے گھر کی آئی ہے، ارے تو آئی ہے ہمارے پاس، آج تجھے کھانا ہمارے گھر کے اندر مل رہا ہے، تیرے گھر تو پورا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تک تانے سنے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ تو نخرے کس چیز کے کرتی ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے اس طرح کے تانے نہ دینا، اس طرح کی کبھی باتیں نہ کرنا، میرا اللہ بڑی غیرت والا ہے، یہ نہ ہو کہ تیری کسی بات کو میرے اللہ کو نہ پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کو دولت کے انبار دے دے اور تجھے غربت کی نکیر سے بھی نیچے دھکیل کے رکھ دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہم نے قبیلے بنائے، یہ جتنے بھی ہم نے قومیں بنائی ہیں، خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں حیثیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ کے ہاں تو اس کی قیمت لگے گی۔ اللہ اکبر۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی تقویٰ ہو، گھریلو معاملات کے اندر بھی اگر بہو ہے تو وہ سمجھے یہ میری ماں ہے، اگر مجھے کوئی بات کہہ دیتی ہے تو جس طرح میں اپنی امی کی برداشت کرتی تھی میں اس کی بھی برداشت کروں، جس طرح میں اپنی ماں کی ڈانٹ سن کے خاموش ہو جاتی تھی میں اپنی ساس کی بھی ڈانٹ سن کے خاموش ہو جاؤں، جس طرح میں اپنی ماں کی ڈانٹ سن کے اگر ہنستی تھی آج اپنی ساس کی ڈانٹ سن کے بھی ہنسنے لگ جائے۔ اسی طرح ساس کی خدمت میں بھی درخواست ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے، جب میں اپنی بیٹی کو کوئی کام بتاتی تھی وہ نہیں کرتی تو میں خود کر لیتی تھی، اپنی بیٹی کو اگر میں کوئی بات کہتی تھی وہ نہیں مانتی تھی تو میں برا نہیں مناتی تھی۔ یہ بہو بھی میری بیٹی کی طرح ہے، اگر اس نے میری کوئی بات نہیں مانی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو بھی برا نہ سمجھوں۔ اللہ اکبر۔ گھر اسی طرح چلا کرتے ہیں۔